نہیں۔ اس وقت آپ صرف 2 واقعات سن لیں ایمان کی تازگی کے لیے، کیونکہ جس محفل میں، مجلس میں، مسجد میں اللہ کے رسول کی بات نہیں ہوتی وہ بے برکت محفل ہے۔ اسی لیے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ ہے، کہ وہ مسجد، وہ مدرسہ، وہ خانقاہ، اس کی قسمت کا کیا کہنا کہ درب بود کیل و کال محمد، جہاں بات اللہ کے رسول کی ہو رہی ہے وہاں برکتیں نازل نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا۔ ایک سیاہ رنگ کا حبشی جویبر رضی اللہ تعالیٰ نامی، چھوٹا قد، شکل نہیں ٹھیک، کوئی خاندانی آدمی نہیں، خوبصورت بھی نہیں، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گیا۔ جو لوگ خوش قسمت ہیں جاتے ہیں، میں تو جب دیکھتا ہوں نا کوئی شخص مدینہ جا رہا تو یہی سوچتا ہوں مدینہ کا مسافر جب کوئی پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں۔ اس کی قسمت پر ناز کرنے کو جی چاہتا ہے، کیسا خوش قسمت ہے جو سرکار کی خدمت میں حاضر ہے، ہم رہ گئے۔ اگر ہمارے بالوں پر ہوتے اڑ کر پہنچ جاتے تو مدینہ شریف آ گئے، اور مسجد نبوی میں جگہ اب بھی محفوظ ہے اصحاب صفہ کی، حضور نے چبوترا بنا دیا تھا، جو ایسے پردیسی تھے کہ ان کا گھر بار کوئی نہیں تھا، بیوی بچے، وہ وہاں رہتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شفقت فرماتے تھے کہ ان کا گھر در نہیں، پیار کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ اس وجہ سے مدینہ والے لوگ بھی حضور کی اس شفقت کی وجہ سے ان کے ساتھ بہت لگاؤ رکھتے تھے۔ تو جویبر کو آپ نے ایک دن کہا کہ جویبر ہے تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے تاکہ تم پاک زندگی گزارو اور وہ بیوی دنیا اور آخرت کے کاموں میں تمہاری مدد کرے۔ اب اس نے جب اپنی شکل کو دیکھا، قد کو دیکھا کہ میرا کوئی حسب نہیں، کوئی نسب نہیں، نہ میرے کوئی آباء و اجداد کوئی مشہور لوگ تھے، نہ میں کوئی خاندانی آدمی ہوں، اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ پر قربان، میری جان قربان، کون آدمی مجھے رشتہ دے گا، کون سی عورت مجھے پسند کرے گی؟ تو حضور نے فرمایا جویبر اسلام نے جو عزت والے تھے مگر وہ دین نہیں انہوں نے قبول کیا، ان کو ذلیل کر دیا، اور جو ذلیل سمجھے جاتے تھے بیچارے غلام ردمانی، اسلام لے آئے تو اسلام نے ان کو معزز بنا دیا۔ اس لیے یہاں اب یہ بات نہیں رنگ نسل کی، نہ حسب نسب کی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو ایمان لے آیا اور نیکی میں آگے بڑھ گیا وہ سب سے اعلیٰ، اس لیے تیرا رشتہ ہوگا، تو کہتا کوئی نہیں دے گا میں کرواؤں گا۔ تو آپ نے حکم دیا کہ تو زیاد بن لبید بیاضی کے پاس چلا جا، اپنے قبیلہ کا سردار تھا، بہت بڑا آدمی تھا، اور صحابہ کرام میں سے اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو، اس شخص کو شرف حاصل ہے کہ اس کو ہم مہاجرین انصاری کہتے ہیں، ورنہ کچھ مہاجر ہیں کچھ انصار ہیں۔ یہ مکہ آ گیا حضور کے پاس، پھر مکہ سے مدینہ کو گیا، اس لیے یہ مہاجر بھی اخوایا، انصاری بھی اخوایا، اس کے نام میں دونوں ڈبل نام آتے ہیں، مہاجرین انصاری، کہ یہ مہاجر بھی ہے کیونکہ حضور کے پاس مکہ تھا اور وہاں سے ہجرت کر، انصاری بھی تھا مدینہ کا۔ زیاد بن لبید بیاضی، آپ نے فرمایا جویبر جا اسے یہ پیغام دینا کہ میں اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ ذرا اندازہ کریں زیاد سردار تھا اپنے قبیلے کا، اور جویبر کو حضور بھیج رہے ہیں کہ سلام کہنا اور کہنا میں اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہوں، تیری بچی زلفا کا رشتہ میں چاہتا ہوں۔ بہت خوبصورت تھی، زلفا کہتے ہیں ایسے موتی کو جو ڈبیا سے نکالا جائے، نام ہی ایسا زلفا۔ گیا، پنچایت بیٹھی ہوئی تھی، سردار بیٹھے تھے، اس نے جا کر سلام کیا اور کہا کہ میں اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا آیا ہوں، ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں لوگوں کے سامنے بیان کر دوں یا آپ علیحدگی میں سن لیں۔ تو حضرت زیاد نے کہا کہ نہیں، آپ لوگوں کے سامنے جو کہنا کہہ دیں۔ انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھیجا کہ آپ اپنی بیٹی زلفا کا نکاح جویبر کے ساتھ کریں۔ جب اس نے سنا تو اس نے کہا جویبر واقعی رسول اللہ نے تجھے بھیجا؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول پر جھوٹ نہیں بول سکتا، بھیجا۔ اس نے اس وقت یہ بات کہی اور بیٹی سن رہی تھی اندر کہ میں خود رسول اللہ سے ملوں گا اور حضور کے سامنے اپنا عذر بیان کر دوں گا کہ ہم انصار اپنے جوڑ کے لوگوں کے علاوہ کسی کو اپنی بیٹیاں نہیں دیتے،
اس لیے جویبر جو ہے نا یہ میری شان کے لائق نہیں، میں اس کو بیٹی نہیں دوں، میں خود مدینہ جاؤں گا، حضور کو اپنی معذرت پیش کر دوں گا۔ یہ بات جب کہی تو بچی نے سن لیا، اس نے کہا ابا جی ذرا اندر آئیں۔ ابا جی اندر گئے، زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو زلفا نے کہا ابا جی کیا بات آپ کر رہے تھے، میں سن رہی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ جویبر آیا، چھوٹے قد کا ہے، بدصورت ہے، رنگ کالا ہے، کوئی اس کا حسب نسب نہیں، یہ کہتا ہے حضور نے مجھے بھیجا ہے کہ تیرا رشتہ میں اسے دوں، تو میں نے اسے یہ بات کہی ہے کہ ہم انصار اپنے جوڑ کے لوگوں کو رشتہ دیتے ہیں، تو ہمارے برابر کا نہیں ہے، میں خود مدینہ جاؤں گا، حضور سے بات کروں گا۔ تو اس نے کہا ابا جی جویبر حضور کی موجودگی پتہ ہے مدینہ میں، آپ جا کر پوچھ سکتے ہیں کہ سچا جھوٹ نہیں بول سکتا، تو اگر آپ نے اللہ کے رسول کی بات کو رد کیا تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ بچی کا سنیں، بہت خوبصورت تھی، خوشبوؤں میں بسی رہتی تھی۔ اس نے کہا کیا غضب ڈال رہے ہیں، ایک طرف آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے رشتے کا بھیجا، آپ کیا سوچتے ہیں، شکل نہیں اچھی، اور بھیجنے والے کو دیکھیں، جویبر کو چھوڑیں، اس کو دیکھیں جس ذات پاک نے اس کو بھیجا ہے، آپ کافر ہونا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا بیٹی ٹھیک ہے، آ کر کہہ دیا جویبر تجھے مبارک ہو، میں اپنی بچی کا رشتہ دیتا ہوں۔ اب نکاح ہو گیا، تو بعد میں انہوں نے کہا کہ کوئی مکان ہے تیرا کہ جہاں آپ اپنی بچی کو بھیجیں؟ اللہ اکبر! تب میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا یہ نکاح کیا ہوا، آج ہم سوچیں کہ ایسا کہ لڑکا کیسا اس کے پلے آپ نے ڈال دیا اور گھر ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، میں تو مسجد میں رہتا ہوں۔ وہ لوگ سردار تھے، انہوں نے ایک گھر تیار کیا، اس میں بسترے بچھائے، سامان سارا رکھا، وہاں جویبر کو بھیج دیا اور بچی کو وہاں بھیج دیا۔ اب رات کے وقت جویبر رضی اللہ عنہ مکان میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ میرا کیا حال تھا، کیا میری حیثیت تھی، گھر ہے، بسترے ہیں، سامان ہے، اور ایسی خوبصورت جوان عطر میں بسی ہوئی بیوی ہے۔ انہوں نے بلایا نہیں، نہ بات کی، نہ اس کو کوئی کہا، ایک کونے میں جا کر قرآن تلاوت کرنے لگے اور پڑھتے پڑھتے رکوع کرتے رہے، سجدے کرتے رہے، صبح روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا، قرآن پڑھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، بیوی کو نہیں بلایا، روزہ۔ لوگوں نے پوچھا، عورتیں پوچھتی ہیں کہ تجھے کچھ اس نے بلایا؟ انہوں نے کہا کوئی توجہ ہی نہیں، قرآن تلاوت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھ لیتا۔ تو زیاد رسول کریم علیہ السلام کے پاس گیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کے کہنے پر بیٹی دے دی، مگر اس کو تو عورتوں کی خواہش ہی نہیں، 3 دن ہو گئے، روزے رکھ رہا، قرآن پڑھ رہا۔ نبی علیہ السلام نے بلایا اور کہا جویبر ہے، تجھے پتہ ہے کہ اپنے آپ کو چھری زیاد نے میرے کہنے پر پھیری، ورنہ تیرے جیسے آدمی کو وہ بیٹی دے سکتا تھا، سردار ہے عرب کا، تو 3 دن ہو گئے، کیا معاملہ ہے کہ واقعی اگر تم اس قابل نہیں ہو تو تم نے کیوں اس جھنجٹ میں اپنے آپ کو ڈالا اور مجھے بھی بدنام کیا؟ وہ بیچارے رو رہے ہیں کہ ہماری بچی کی قسمت جو ہے کھوٹی ہوگی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول ایسی کوئی بات نہیں، میں تندرست ہوں، سب کچھ ہوں، مگر معاملہ یہ ہوا کہ جب میں نے حال اپنا دیکھا اور سامان دیکھا، بیوی کا حسن دیکھا، تو میں اللہ کے شکر میں ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ 3 دن میں نے کہا شکر ادا کروں گا، روزے رکھوں گا، باقی میں مطمئن کر دوں گا ان کو، بالکل میں خاوند بیوی کی طرح رہوں گا، رہنا شروع کیا۔ اور بعد میں انجام اس کا جویبر کا کیا ہوا، اللہ اس سے راضی اور جنت میں اس کے بلند مدارج کرے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ ان کی خاک پائی بنا دے جو حضور کو دیکھنے، بڑی بات۔ ہم کیا لیے پھرتے سرداریاں اور چدراتے ہیں، جنہوں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا ان کے پاؤں کی خاک بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ تو جویبر پھر ایک جہاد میں حضور کے ساتھ شہید ہو گیا، شہادت اللہ نے نصیب کی۔ اور بعد میں اس بچی کی قدر اتنی بڑی کہ حدیث میں آتا، لوگوں نے کہا یہ جویبر کی بیوی رہی، کہ مدینہ شریف میں سب لوگ خواہش کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ مہر دے کر ہم اس کے ساتھ نکاح کریں۔ اس کی قدر بڑھ گئی کہ جویبر جیسے آدمی کو حضور نے اس کا رشتہ خود دلایا تھا، بھئی اور بہت ببرکت ہے۔